میرے پیارے، یہ ہے میرا بھارت مہان، میرے خواجہ کا بھارت ہے مہان، اور میرا بھارت انڈیوائیڈڈ بھارت ہے۔ لکیریں کھینچ کر کچھ ملک الگ ہو گئے، ٹھیک ہے، انہیں ان کا ملک مبارک ہو، لیکن جو ہے بھارت وہ ہمارا بھی ہے، ہمارا ہے۔ ہمیں اس پر ناز ہے کہ ہمیں یہاں اکیلا نہیں چھوڑا گیا، ہمیں دستگیری کرنے کے لیے خواجہ خواجگاہ موجود ہیں، حضرت رزق اللہ شاہ موجود ہے۔ جس زمین پر جس شہر میں چلے جاؤ، کوئی نہ کوئی اللہ کا نیک ولی بندہ ہماری دستگیری کے لیے موجود ہے۔ جب اتنے سرپرست موجود ہیں تو تمہیں غم کس بات کا ہے؟ غم میں پڑتے کیوں ہو؟ ہر اجنبی کو سمجھ لیتے ہو پہنچا ہوا ہے، ارے کہاں پہنچا ہوا ہے؟ یہ کہاں پہنچا ہوا ہے؟ کہاں پہنچا رہے ہو تم؟ چلم میں بھر کے گانجا پینے والے کو پہنچا ہوا بتا رہے ہو؟ کیا تماشا بنا رکھا تم نے دین کا؟ لمبی جٹائیں رکھ لی، کنڈل کمنڈل پہن لیا، پہنچا ہوا ہے۔ اور یہ اولیاء کرام کے آستانہ کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ واہ واہ، بہت اچھے، بہت اچھے۔ جو مرجع خلائق بنا ہوا ہے، تم ان کے پیچھے بھاگتے ہو تو بھاگو، اگر بھاگنا ہی تمہارا مقدر ہے تو بھاگتے رہو۔ میں نہ بھاگو اس کے لیے تو یہ انتظام کیا گیا تھا کہ ہر جگہ اللہ کے دوست بندے آرام کر رہے ہیں، لیکن اگر تمہیں ان انتظام سے سیٹسفیکشن نہیں ہے تو تمہارا مقدر ہے، بھاگتے رہو۔ میرے پیارے، اپنے آپ کو، اپنی فکر کو صحیح کرو۔ یہ اولیاء کرام کا مقام بہت بڑا ہے۔ جب خواجہ نے ہمیں بنایا ہے، بھارت میں ہمیں بٹھایا ہے، ہم خواجہ کے ہیں، خواجہ ہمارے ہیں، تو میرے پیارے پھر طے کرو، پھر طے کرو۔ آج ابھی چھٹی شریف آ رہی ہے، طے کرو اور مجھے بتاؤ، اپنوں کو کوئی بھیک دیتا ہے کیا؟ واہ واہ، کیا کہنے، کیا کہنے۔ جب خواجہ ہمارے بنایا ہے انہوں نے ہمیں، اور ہم خواجہ کے، تو اپنوں کو کوئی بھیک دیتا ہے؟ باپ اپنے بیٹے کو بھیک دیتا ہے؟ آپ بولو نا، باپ اپنے بیٹے کو تو انعام دیتا ہے، بھیک تو غیروں کو دی جاتی ہے۔ تو یہ بھکاریوں کی لسٹ میں آپ کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ یہ بھکاریوں کے صف میں آپ کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ باپ بیٹے کو بھیک دیتا ہے، بیٹا باپ کو بھیک دیتا ہے، یہ ہے آپ کے یہاں دستور؟ نہیں ہے نا۔ تو جب خواجہ کے ہم ہیں اور ہمارے ہیں خواجہ، بنایا ہمیں خواجہ نے ہے، تو خواجہ سے بھیک مانگیں گے ہم؟ نہیں، ہم تو نہیں مانگیں گے، ہم تو نہیں مانگیں گے، ہم تو انعام لیں گے، ہم تو انعام لیں گے۔ لیکن انعام لینے کے لیے بھی ضروری ہے، آپ کے دو بیٹے ہیں، ایک اسکول میں فیل ہو جائے، ایک پاس ہو جائے، بیٹا آپ کا ہے، انعام کسے دو گے؟ دونوں کو کیا ایک کو؟ چونکہ انعام تو خوش ہو کر دیا جاتا ہے نا، انعام تو خوش ہو۔ بے شک تم خواجہ سے انعام لو اور طے کر لو کہ خواجہ اب ہم بھیک نہیں لیں گے، بھیک تو غیروں کو دی جاتی ہے، ہم تو آپ کے اپنے ہیں، ہمیں انعام چاہیے۔ تو آواز آئے گی، دینے سے انکار کون کرتا ہے؟ انعام کے لائق تو بن جا، انعام تو خوش ہو کر دیا جاتا ہے، مجھے خوش تو کر۔ یہ کیسی خوشی دے رہا ہے مجھے کہ شاہ جہانی مسجد میں جماعت کھڑی ہے، نماز ہو رہی ہے، تو وہاں چھوڑ کر جماعت کو میرے پاس آ کر فریاد کر رہا ہے۔ کیسا نادان ہے کہ میری نظر ان نمازیوں کی طرف ہوگی کہ جو نماز چھوڑ کر میرے یہاں آئے، ان کی طرف ہوگی۔ ارے اتنا تو سمجھ، جس نماز کی لذتوں سے میں نے اپنی زندگی کا حسن سجایا، جس قرآن کی تلاوتوں سے میں نے روح کی پاکیزگی پیدا کی، جس سے میں نے محبت کی، جو زندگی بھر میرا شعار بنا رہا، جس سے میں نے کمال محبت کی، دین سے کی، دین کے احکام سے کی، فرائض سے کی، واجبات سے کی، نماز سے کی، تلاوت قرآن سے کی، درود کے ورد سے کی،
یہی میری زندگی کا شکل رہا, یہی میری خوشی رہی, تو اسے چھوڑ کر مجھے خوش کرنا چاہتا ہے. واہ 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 واہ. ارے میری نظر اس وقت شاہجہانی مسجد میں کھڑے ہوئے میرے ان غلاموں پر ہے جو رب کی بارگاہ میں سر جھکا رہے ہیں. ارے یہاں کیوں آیا ہے؟ پہلے وہاں جا کر رب کی بارگاہ میں سجدہ کر, نماز پڑھ, پھر آ میرے پاس, پھر دیکھ میں تجھے انعام دیتا ہوں کہ سبحان نہیں. اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری, فیضان سرکار غریب نواز, حضور قائد ملت, مسلک اعلی حضرت. اور رہی بات ملنے کی, ملتا تو سب کو ہے, بھیگ ملتی ہے. اور یاد رکھو, بھیگ جو ملتی ہے نا اس پہ گزر بسر ہوتا ہے, کمال نہیں پیدا ہوتا. اور جب انعام کوئی دیتا ہے تو انعام دینے والا لینے والے کی حیثیت نہیں دیتا. انعام دینے والا لینے والے کی حیثیت کو نہیں دیکھتا, دینے والا اپنے مقام سے دیتا ہے. تو میرے پیارے, خواجہ کی چوکھٹ پہ جاؤ گے نا بھی, بھیگ نہیں, انعام لینے والے بنو. انعام مل گیا خواجہ کی بارگاہ سے تو وہ انعام تمہارے لیے نہیں, تمہاری نسلوں کے لیے کافی ہو جائے گا. انعام لینے والے بنو. انعام لینے کے لیے پھر وہ کام تمہیں کرنا پڑے گا جس سے خواجہ خوش ہوتے ہیں. آج تو اپنے حساب سے کام کرتے ہو, جو تمہاری طبیعت چاہتی ہے, پھول لے لیا, چادر لے لیا, چلے گئے, شیرنی رکھ لیا. یہ تمہاری پسند ہے, یہ خواجہ کی پسند تھوڑی ہے. وہ زندگی بھر چادر بٹورتے رہے گا. بہت اچھا. تو تم اپنی پسند کی چیز بھی لے کر جاتے ہو محبت میں, تو سرکار قبول کر لیتے ہیں. بہت اچھا. اور جب ایک ہم جیسے انسانوں کے ظرف کو یہ گوارا نہیں کہ کوئی کچھ لے کر آئے اور اس کے برتن کو ہم خالی لوٹا دیں, ہم کچھ نہ کچھ ڈال دیتے ہیں, ہے نا. تو جب ہم اپنی پسند کی چیزیں لے کر خواجہ کی چوکھٹ پر جاتے ہیں, خواجہ تو مہان ہے, تو ظاہر ہے کہ وہ ہمیں کچھ دے دیتے ہیں, ہم لے کر چلے آتے ہیں, اسی مگن ہوتے ہیں. لیکن میرے پیارے, ایک بار اب تک جاتے رہے اپنی پسند کی چیزیں لے کر, ایک بار وہ چیز بھی لے کر جاؤ جو خواجہ کو پسند ہے. جانا ہے بارگاہ میں, چلو پہلے تحیۃ الوضو مسجد پڑھ لیتے ہیں, صلاۃ المسجد پڑھ لیتے ہیں, 2 رکعت نماز نفل مسجد. نماز کا وقت ہے تو چلو پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں, بہت اچھے, بہت اچھے. پھر تھوڑا تلاوت کر لیتے ہیں, پھر تھوڑا درود پڑھ لیتے ہیں. اب اس کو سجاؤ, لے کر چلو. ارے میاں, یہ فقیر شفیع گدائے جیلانی کا وجدان بولتا ہے. خواجہ کی پسند کی چیز لے کر بڑھو گے نا, دور سے آتے ہوئے نظر آؤ گے نا, تو خواجہ کا دستے کرم تمہیں پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لے گا اور سینے سے لگا لے گا. ارے روز آتا تھا اپنی پسند کی چیز لے کر, آج تو میری پسند کی چیز لے کر آئے. آ جا, میری آغوش کرم میں آ جا. تو میرے پیارے, ان بزرگوں کی بارگاہوں سے سب کچھ ملتا ہے. بے شک. لینے والا چاہیے, انداز لینے کا چاہیے. اسلام یہ کوئی چھو چھا ہو ہا نہیں ہے, آپ سمجھ گئے نا. یہ آنکھیں لال پیلی یہ سب نہیں ہے, بڑی پریکٹیکل چیز ہے. بہت اچھے, آپ سمجھ گئے نا. بہت اچھے. آپ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور اسلام کو دوسروں کے سامنے بھی بدنام کرتے ہیں. اغیار کو کہنے کا موقع ملتا ہے. صحیح ہے. ایمان کو مضبوط رکھو, اللہ کی ذات کو, یقین کو اپنے مضبوط رکھو. اور اولیاء کرام یہاں موجود ہیں, اپنے لیے ان کو اپنا مسیحا سمجھو, دادرس سمجھو, دستگیر سمجھو. جاؤ ان کی بارگاہوں میں, کچھ وقت عبادتوں میں گزارو, کچھ وقت تلاوتوں میں گزارو, کچھ وقت اورات میں گزارو. پھر جاؤ ان کی بارگاہ میں, ان سے بڑا دیالو دیاوان کوئی نہیں ہے. تم جاؤ گے ان کی بارگاہوں میں رو کر, انہوں نے تمہاری حالت پہ رحم کھا لیا اور تمہاری عادتوں کو, تمہارے اعمال کو قبول کر لیا, تو یہ
کسی کی چیز کو یہ یوں ہی نظر انداز نہیں کرتے. یہ بڑے غیرت مند لوگ ہیں. یہ فوراً تمہارے لیے اپنی تربت میں رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیں گے اور اللہ اپنے محبوب بندوں کی دعاؤں کو ٹھکراتا نہیں ہے, قبول کر لیتا ہے. تو میرے پیارے, ایمان مضبوط کرو, عقیدہ مضبوط کرو اور عمل کے دھنی بنو.